Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our session number 17 G in school management, in school establishment or school development plan G. Previously we were talking about the roles of a head G, roles and responsibilities of a head, or what are the things expected from a good head G. As we said that head is like a leader G. That's why کہ ایجوکیشن کی ٹرمینالوجی میں ہیڈز کو مینیجرز نہیں کہا جاتا، ایون لیڈرز کہا جاتا ہے، ایجوکیشن لیڈرز جی. تو پریویسلی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ پلانرز جی، کہ ہم نے اسٹارٹ لیا تھا ہیڈز کے رولز میں اسٹارٹنگ فرام ارلی مارننگ جی، کہ گیٹ سے لے کے اسمبلی سے لے کے کلاس رومز ہیں ان کے اندر. پھر دا ابو آل دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از لیسنس جی، اور دا کوالٹی آف ٹیچنگ اور دا کوالٹی آف ایکڈیمکس جی. ان میں ہم نے ٹیچنگ میتھڈالوجی وہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ کمپلیٹ ایک الگ سیشن بھی ہے. پلاننگ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کا یہ میں بار بار مینشن کرتا ہوں کہ ساتھ آپ کو ہینڈ آؤٹ اس کا مل جائے گا یا ریٹن ایک ڈاکیومنٹ فارم میں مل جائے گا جس کو آپ اپنے اسکول کی پالیسی کا حصہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ زبانی اگر صرف باتیں ہو جائیں، شوڈس پہ بات ہو جائے کہ جی ایسے ہونا چاہیے، دیٹس ناٹ انف جی. دیٹ وی بلیو الفا سینٹوری بیسکلی بلیوز ان واٹ پریکٹیکلٹی جی، کہ وہ اس کی کوئی نہ کوئی پریکٹیکل فارم ہو وہ، تاکہ پریکٹیکلی سسٹم کا حصہ بن سکے. اور جب ہم سسٹم کہتے ہیں یا پالیسی کہتے ہیں، نارمز کہتے ہیں، ایون رولز بھی نہیں کہتے اس کو، آئی آلویز یوز دا ورڈ نارمز. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ یاد دہانی میں رہتی ہے چیز. یعنی جنرلی میرے دماغ میں ایک کانسیپٹ ہے، بڑا اچھا آئیڈیا ہے، میں اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں، 2 دن کروں گا، 4 دن کروں گا، ہفتہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میں بھول جاؤں. یا جس طرح بیچ میں رسپائٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے، ویکیشن آتی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے تو میں اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن میں یا لیزی ہو جاؤں یا میں بھول جاؤں. جب وہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹ فارم میں ایک چیز آ جاتی ہے، پھر اس کا امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ کنسسٹنٹلی ریگولر بیسس پہ آ جاتی ہے. جس میں اگر نمبرنگ کے ساتھ ایک چیز کر لوں جی کہ میرا ٹاسک 1 یہ ہے، میرا ٹاسک 2 یہ ہے، میرا جسٹ لائک اے ٹو ڈو لسٹ، تو اس میں پھر وہ بھولنے کا یا چیز اسکپ ہونے کا شائبہ نہیں رہتا، وہ ایک پرماننٹلی حصہ بن جاتی ہے پالیسی کا، سسٹم کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پھر وہ جب سب کے پاس سیم ہو وہ چیز، جب ایک پیٹرن سیم ہو تو اس پیٹرن سیم ہونے کے بھی پھر 2 فائدے ہیں. یعنی پیٹرن سیم ہونے سے میں نے کہا کہ جتنے بھی انڈیویجولز ہیں سارے اگر وہ ایک سیم میکانزم، سیم پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا وہ ایک ماحول جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کہ ایک ماحول اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے. جب ہر بندہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کرے گا تو ہم کوئی ماحول اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہوتے، یہ وہاں ایک فضا قائم نہیں ہوتی جس میں کہوں جی کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا پڑھنا، ٹھیک ہے، ایگزامز، ہر چیز کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، پہلی چیز. اور دوسری بات کہ فار ایجوکیشنل لیڈرز ہر ایک کے اپنے اپنے رولز ہیں، اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. جس طرح ٹیچر کا کام مین ہے کلاس روم کے اندر، تو باقی اس کا جتنا بھی جو آئی آلویز سے دیٹ کہ اسٹاف اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹیچر کو، تو ان کے لیے بھی ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان سب کے لیے ایک میکانزم ہو جاتا ہے. اب سپوز جی کوآرڈینیٹر ہیں، اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر ہیں، وائس پرنسپل ہیں، پرنسپل ہیں، موسٹلی یہ ٹائٹلز ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر وہ سارے اپنے اپنے طریقے سے کام کریں گے یا کو اس کام کو کرنے کا کوئی خاص میکانزم ڈیفائنڈ یا ریٹن فارم میں نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ ڈفرینٹ طریقوں پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے پھر کیا آپ کہہ لیں کہ امپلیمنٹیشن بھی ٹرو اسپرٹ میں نہیں ہو پاتی اور کلیشز کا بھی ڈاؤٹ رہتا ہے. وہ کلیشز سے مراد میں کوئی ایٹیچیوڈ یا بیہیویئرل کلیشز نہیں کہہ رہا، آئی ایم ریفرنگ ٹو واٹ کلیشز ان ٹاسکس، دیر کلیشز ان اچیومنٹس، یا کلیشز ان دیٹ انڈرسٹینڈنگ آف ڈفرینٹ تھنگس، کہ مختلف چیزوں کی ہو سکتا ہے میرے نزدیک اس کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہو، آپ کے نزدیک کچھ اور ہو، تیسرے بندے کے نزدیک کچھ اور ہو. ان ساروں کو سیم پیج پہ لانے کا بیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنی چھوٹی یا کتنی بڑی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ ڈریس کوڈ سے لے کے اسمبلی سے لے کے، ٹھیک ہے، بریک ٹائم کا اسکیجول آپ کہہ لیں، ڈیوٹی روسٹر کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، یا روٹین کہہ لیں آپ، اس روٹین میں چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کوئی ایک میکانزم ڈیفائن ہو جائے تاکہ وہ سب کے لیے پھر سیم ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بندہ کسی اور سے پوچھ رہا ہو جی اس کو کیسے کیا جائے،
یا پوچھے نا تو ہر ایک بندہ اپنے اپنے طریقے سے اس کام کو کر رہا ہو تو اس میں ایک یونیفارمٹی نہیں آتی. صرف بچوں کو یونیفارم پہنا دینے سے، ٹائی لگا دینے سے، ان کا یونیفارم پراپر کر دینے سے کوئی سسٹم نہیں اسٹیبلش ہو جاتا. تو جیسے بچوں کا یونیفارم ہے تو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں بھی کوئی ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے، کوئی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو، کوئی ایک سیم میکانزم ہو جس کو سارے فالو کر سکیں. اب اسی میں ہم نے میتھڈالوجی، پلاننگ، وہ چیزیں ڈسکس کیں. ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے لیسن ایویلویشن کا. جی پہلے ایویلویشن کے کانسیپٹ کو میں کلیئر کر لوں کہ دس از ناٹ لائک ایگزام، کہ میں نے کسی کو اس کی کوئی ڈگری نہیں دینی ہوتی. یہ کوئی سزا جزا کا کوئی ایسا اسٹرکٹ سسٹم نہیں ہوتا. وین ایور آئی ریفر ٹو ایویلویشن، جی ٹھیک ہے، چاہے وہ ایویلویشن سسٹم کی ہے، پورے اسکول کی ہے، اور میں یہ سسٹم پورا اسکول جو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ آپ کو ڈاکیومنٹس پرووائڈ کیے جائیں گے. اس میں ہر ایک چیز کے الگ الگ سیشنز پورے ہوں گے کہ بھائی میں نے پورے اسکول کو ایویلویٹ کرنا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ مثال کے طور پہ ایک ہنٹ کے طور پہ یہاں ڈسکس کر لوں کہ فار ایگزامپل ایڈمیشن ہے تو کیا اس کی کوئی پالیسی ہے، مارکیٹنگ ہے تو اس کی کوئی پالیسی ہے، کوئی کرائٹیریا ہے، کوئی میکانزم ہے. خاص طور پر میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں میکانزم، جی کہ ایڈمیشن کا بھی کوئی پراپر میکانزم ہے. مثال جی میں ایک ایڈمیشن کوئی مثال لے لوں جی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جی ایڈمیشن آیا ہے، مڈ آف دا سیشن آیا یا کچھ اور آیا. ہر اسکول کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو اگر وہ میکانزم فالو نہیں ہوا تو بہت سارے ایشوز بن جاتے ہیں. مثال اس میں کہ اگر اس میں انٹرنس ٹیسٹ جو ہے وہ پراپر کنڈکٹ نہیں ہوا، یا انٹرنس ٹیسٹ کنڈکٹ ہو گیا ہے اس کی ایویلویشن پراپر نہیں ہوئی، یا کنڈکٹ بھی ہو گیا، ایویلویٹ بھی ہو گیا، لیکن وہ پیرنٹس کے ساتھ اس کو پراپر ڈسکس نہیں کیا گیا بچے کا سٹیٹس. ٹھیک ہے، ایک مثال کہ بچے کا سٹیٹس فار ایگزامپل جی لو ہے. ٹھیک ہے، میں لو سے مراد اس بچے کی پرفارمنس نہیں کہہ رہا، میں اس کا پریویس بیک گراؤنڈ جو اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے اس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، اور وہ ڈسکس نہیں ہوا. اور انفارچونیٹلی وہ بچہ ڈیورنگ دا سیشن وہ کوپ اپ نہیں کر پایا کرنٹ اسکول، میرے اسکول کی پالیسی کے ساتھ، میرے اسکول کے سسٹم کے ساتھ، میکانزم کے ساتھ، ایجوکیشنل نارمز کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا اس کی پرفارمنس آسان زبان میں اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی. اب بنیادی وجہ پیچھے کیا بنی تھی کہ بچہ کیا ہوا ہے، ٹرانسفر ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب اس میں بچے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کوئی دوسری جگہ آیا، ٹیچر نئے ہیں، سسٹم نئے ہے، میکانزم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یعنی بیسک سٹینڈرڈس تو ساری دنیا میں سیم ہی ہوتے ہیں، سب وہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک اسکول کا اپنا تھوڑا بہت پیٹرن، کچھ اسٹائل کا ڈفرینس ہوتا ہے. وہ اب وہ کیا جی پھر اینڈ پہ جا کے اینڈ آف دا ایئر وہ ایشوز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ وہ سٹارٹ میں ڈسکس نہیں ہوا تھا، پراپرلی کلیئرلی کنویڈ نہیں ہوا تھا، اینڈ میں ایشوز بنیں گے. ایک بات. دوسری بات جی کہ اگر وہ اس وقت جو انٹرنس ٹیسٹ ہوا اس کی ایویلویشن کی بیس پہ کوئی روڈ میپ کوئی تیار نہیں کیا گیا، یا فار ایگزامپل کوئی ٹارگیٹس، کوئی گول سیٹ نہیں کیے گئے کہ بچہ انٹر ہو رہا ہے اسکول میں. ٹھیک ہے، اس کے کون کون سے ایریاز اچھے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم ٹارگیٹ کر کے مزید پالش کر سکتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کون کون سے ایریاز ویک ہیں جو کہ ٹیچر کو اس کو آپ کہہ لیں پرسکرائب کرنے چاہیے کہ بھئی یہ ایریاز اس بچے کے ویک ہیں، ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے. اب وہ ایریاز جب ہائی لائٹ نہیں ہوں گے تو بعد میں آٹومیٹکلی ان پہ امپلیمنٹیشن، ان پہ کام نہیں ہو سکے گا پراپر. جب کام نہیں ہو سکے گا تو بچے کی پرفارمنس جو ہے پور ہو جائے گی. کہنے کا مقصد کیا، میں نے ایک مثال دی کہ اسکول کے اوور آل سسٹم میں ایک چھوٹی سی چیز جس کو آپ ایڈمیشن کہتے ہو، اگر اس سے ریلیٹڈ بھی پراپر کوئی پالیسی نہ ہوئی، کوئی ڈاکومنٹڈ فارم نہ ہوئی، تو اس سے بہت سارے ایشوز بن جائیں گے. اس طرح بہت ساری چیزیں، اسٹاف ہے اس کی ہائرنگ فائرنگ ہے، اسٹاف کا ڈریس کوڈ ہے، اسٹاف کا کی ایویلویشن ہے. اب اسٹاف ایویلویشن مثال دوں، جس طرح ہم نے ابھی کیا کرنی ہے، یہ کہ اس اسٹاف ایویلویشن میں سے ایک سیگمنٹ ہے اکیڈمک ایویلویشن کی، جو آج ہم بات کریں گے یہ اس کی ٹیچنگ کی ایویلویشن کی بات کریں گے. اب اس کے علاوہ اس کا ایٹیچیوڈ ہے، اس کا ڈریس کوڈ ہے، اس کی ٹیچر کی پرفارمنس ہے، ٹیچر کی ٹائمنگ ہے، ٹیچر کی انوالومنٹ ہے، ٹیچر کا رول ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی پرفارمنس کے اندر. اب وہ میں کہوں جی میں سب کو ایک ہی کرائٹیریا پہ تو ایک بندہ ہے جو بہت جان مار رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ساری کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے نا. تو اینڈ آف دا ایئر جب آپ ریوارڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم نارمل فارم میں انکریمنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں، اب وہ جس نے بہت محنت کی اس کا انکریمنٹ بھی وہی لگ رہا ہے، اور جس نے کم محنت کی یا کم ٹائم دیا، جس نے زیادہ ٹائم دیا اس کا انکریمنٹ بھی وہی ہے، جس نے کم ٹائم دیا اس کا انکریمنٹ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، جس کے ورکنگ آورز زیادہ ہیں اس کا انکریمنٹ بھی وہی ہے، جس کے ورکنگ آورز کم ہیں اس کا انکریمنٹ بھی وہی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ یہ زیادتی ہے پھر ایک.
تو اس کے لیے بھی ہم کہہ لیں کہ ایویلیویشن کے لیے بھی ہمارے پاس ایک فکس سیٹ پیٹرن ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 جی وہ پیٹرن کلیئرلی کنویڈ ہو. کلیئر یہیں سے سٹارٹ لے لیں. جب میں کہہ رہا ہوں لیسن ایویلیویشن، یہاں ہم بیسیکلی کس کی بات کر رہے ہیں جی؟ ایک لیسن کی ایویلیویشن کی. میں کوئی کیمپس کو ایویلیویٹ نہیں کر رہا، میں کوئی کوالٹی کو ایویلیویٹ نہیں کر رہا. کیمپس کے اندر جتنے مختلف سیگمنٹس ہیں میں ان کی ایویلیویشن کی بات نہیں کر رہا. اس میں ہم کمپلیٹ سیپریٹ سیشن کریں گے. ابھی صرف کس کی بات ہو رہی ہے؟ لیسن ایویلیویشن کی. فار ایگزامپل ریسیپشن اسٹاف ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے؟ اس کی بھی ایویلیویشن ہوتی ہے. جس طرح پی آر او ہے، پبلک ریلیشن آفیسر ہے، اس میں کیا کہ وہ ایویلیویشن نمبر 1 پوائنٹ کہ وہ کلیئر کر لیں کہ ایویلیویشن کس سے مراد، جیسے میں نے کہا کوئی چیک کرنا نہیں ہوتا، یہ کوالٹی سرویلنس ہے. ایک کوالٹی سروے ہے کہ میں دیکھ لوں کہ ایک پالیسی بنی، بینگ ایجوکیشنل لیڈر ایک پالیسی میں نے بنائی، وہ پالیسی بھی کیا پہلے نمبر 1 پالیسی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یعنی ایویلیویشن سب سے پہلے میرے اپنے سسٹم کی ہوگی، اپنی پالیسی کی ہوگی، اپنی میکانزم کی ہوگی. پھر اس کے بعد نمبر 2 کیا وہ پالیسی صحیح طور پہ کنوے بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بس پھر پالیسی بہت اچھی ہوتی ہے، پلان بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرو اسپرٹ میں کنوے نہیں ہو رہا ہوتا، جس میں سٹاف جو ہے اس کے دماغ میں کنفیوژنز رہتی ہیں، ریزنٹمنٹ رہتی ہے اس کے لیے، وہ کنونسڈ نہیں ہوتے، وہ فلی پریپیئرڈ نہیں ہوتے، وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے اس چیز کے لیے، یا منیمم میں کہہ لوں وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. تو کوئی جتنا مرضی بڑا پلان کہہ لیں، جتنی مرضی اچھی پالیسی کہہ لیں، وہ ہمیشہ فیل ہوگی اگر اس کے لیے لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہیں. اور وہ موٹیویشن کی سٹارٹ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ اس کی کلیئرٹی سے ہوتی ہے کہ وہ پالیسی پہلے ان کو کلیئر تو ہو کہ یہ کام کیا جا رہا ہے جی، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کر دوں، آلویز ریمبر دیٹ کہ کوئی بھی پالیسی پلان جو آتا ہے وہ بیسیکلی دیٹ از ٹو برنگ ایز فار پیپل. وہ لوگوں کے کام میں آسانی لانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے کام کو آرگنائز کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کے کام کو ورک لوڈ کو بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، جو انفارچونیٹلی ہو گیا ہے جی. کہ جب بھی پالیسی کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوشش کیا کی جاتی ہے کہ جی ٹیچر کے لیے کوئی 2-4 کام بڑھا دیے جائیں. جس طرح میں نے لاسٹ پریویس سیشن میں ایک بات کی تھی کہ جی ٹائپنگ ہے تو وہ ٹیچر نے خود کرنی ہے جی، کوئی ڈیٹا انٹری ہے تو وہ کرنی ہے. تو مجھے تو سم ٹائم ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ ٹیچر کا کام پڑھانا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ایک ٹائپسٹ بن کے رہ گیا ہے یا ڈیٹا انٹری آپریٹر بن کے رہ گیا ہے. حالانکہ یہ جو باقی سٹاف ہم ہائر کرتے ہیں اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ٹیچر کو، تاکہ ٹیچر کا سارا فوکس، ساری انرجیز جو ہے وہ ٹیچنگ پہ رہیں. اس کا بیسک کام جو ہے وہ ٹیچنگ ہے. اما کلیئر جی؟ یعنی وہ کیا مطلب، پالیسی کیا پہلے بنی ہو، پھر کیا ہو، کنویڈ ہو کلیئرلی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں اس کا چیک کروں گا نا، پھر مجھے آئیڈیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ پالیسی میں کوئی پرابلم ہو، وہ پلان ہی غلط ہو. اور اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ پالیسی میکرز جو ہیں وہ کیا اپنی ایک ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ جی میں نے ایک پلان دیا ہے، میں نے ایک پالیسی دیا ہے، میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے، بس اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، بس کرنا ہے جی ہر صورت میں. کیوں؟ میری انا کا مسئلہ ہے جی، میری ضد ہے جی، میں بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کے ہوں، میں یا آنر ہوں، ٹھیک ہے، یا میں کوئی ایجوکیشن لیڈر ہوں، تو بس میری ضد ہے جی، میں نے کہہ دیا ہے تو بس کرنا ہے. نہیں، اس کا کیا پراپرلی وہ کنوے ہونی چاہیے. یعنی فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا، کوئی بھی ایویلیویشن ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ اٹ مسٹ بی کنویڈ. کیوں؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ایویلیویٹ کن چیزوں پہ، کن پوائنٹس پہ کیا جائے گا، تو کیا اس کو ایویلیویٹ کیا جانا چاہیے؟ نہیں جی، اخلاقی طور پہ کسی لحاظ سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، یا پروفیشنلی بھی کہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی جو بھی ویلیویشن اب اپنی ڈسکس کریں گے تو یہ پہلے سٹاف کے ساتھ کلیئرلی کنویڈ ہو، ڈسکسڈ ہو، ان کو پتہ ہو کہ بھئی ان کو ویلیویٹ کیا جائے گا ان پوائنٹس میں، ان ایریاز میں. اور وہ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ ان کا کوئی جنت دوزخ کا حساب ہو رہا ہے، وہ اس لیے کیا جائے گا کہ تاکہ اس سے پرفارمنس اچھی ہو، اس سے امپروومنٹ لائی جا سکے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے امپروومنٹ آئے سسٹم میں جی. اس میں جی آپ کی نمبر 1 آتی ہے جی پری لیسن پلاننگ جی. جب بھی میں کوئی لیسن آبزرو کر رہا ہوں تو اس میں بیسک چیز کیا ہوگی؟ پلاننگ جی. کیا آیا وہ لیسن پلانڈ بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس پلاننگ میں کیا، پری لیسن پلاننگ جی. اس پری لیسن پلاننگ میں جی مین چیز کیا آتی ہے جی؟ کانٹینٹ. کون سا کانٹینٹ ہے جی وچ از بینگ ڈلیورڈ جی.
لینگویجز ہیں تو اس میں کون سا کانٹینٹ ہے، سائنسز ہیں تو اس میں کون سا کانٹینٹ ہے، سوشل اسٹڈیز ہیں یا ویلیو ایجوکیشن ہے یا جنرل نالج ہے، اس میں کون سا کانٹینٹ ہے، آرٹ ہے اس میں کون سا کانٹینٹ ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ میں. یعنی یہی میجر لائنز ہوتی ہیں نا ہماری، لینگویجز ہوتی ہیں، سائنسز ہوتی ہیں جی. یہ دو ہو گئیں، ساتھ تیسرا ہم نے کیا سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے بچے کی کیا سوشل اسٹڈیز، جنرل نالج ایسے سبجیکٹس رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہم نے اس کا آرٹ رکھا ہوتا ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ جی. اب یہ اس کو اگر ون بائی ون لیں جی کہ بھائی لینگویج ہے تو لینگویج کا کانٹینٹ کیا ہے، مراد کیا ہے کہ اٹ مسٹ بی دیر پیورلی فار دا سیک آف لینگویج. یعنی بیسکلی کیا ہوگا، وہ فار دا سیک آف لینگویج ہوگا. پھر آپ اس کے سیکنڈری آبجیکٹیوز کہہ لیں، درجنوں نکال لیں، چاہے وہ اخلاقی تربیت ہے، معاشرتی تربیت ہے، آئلی تربیت ہے یا ذاتی تربیت ہے. یعنی بچے کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے یا سوشل ڈیولپمنٹ ہے یا اس کے کوئی فیملی کانسیپٹس، یعنی سوشل کریں تو اس میں سب اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں، یا اس کی ابو آل جو اس کی ہیومن سینس ہے جی، جس کو ہیومینٹی ہم کہتے ہیں. اور میں بار بار ہیومینٹی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کیا ریلیجس نہیں استعمال کر رہا، کہ اس میں کیا اختلافات آ جاتے ہیں جی، کہ پہلے وہ اچھا انسان بنے گا پھر وہ ایک اچھا مذہبی بنے گا جی. کہ ڈائریکٹ میں مذہبی سے اسٹارٹ کروں تو کہیں اس میں شائبہ آ جاتا ہے، وہ کہیں فرقہ واریت کی طرف نہ چلا جائے یا جنونیت کی طرف نہ چلا جائے یا ایکسٹریمزم مائنڈ جس کو آپ کہہ لیں. اور یہ سچ ہے، دنیا اگر کہتی ہے جی تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے کہ دیٹ سم ہاؤ سم واٹ وی آر سو جی، کہ ہم ایسے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹالرنس فار ادرس جی، ہمارے اندر دوسرے مذاہب، دوسرے فرقے، دوسرا نظریہ رکھنے والے انسان کی بات کو کم از کم برداشت کرنے کی بھی، یعنی بات کو سننا یا بات کو ایکسیپٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اس کے وجود کو ہی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت سے انکار نہیں ہو جاتا. وی آر سو جی. یعنی یہ اسکولس کا کام ہے کہ بچوں کے اندر ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے، کہ ان کے اندر دوسروں کی اوپینین کو کم از کم برداشت کرنے کی ایبلٹی ہو، دوسروں کو سپیس دینے کی ایبلٹی ہو ان کے اندر، کہ ہر ایک بندے کی اپنی اوپینین ہے، اپنا مذہب ہے. جب قرآن نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، کہ بھئی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو میں نے قرآن سے بڑا تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی پرنسپل نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. تو کانٹینٹ پہ ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے کہ جی وہ کانٹینٹ کیا ہے. مثال میں دوں، وہ کیا ہے، ایک لیسن ہے جی بیچ میں، نام کیا لیسن کا، بیٹل آف احد جی. کلیئر. اب بیٹل آف احد وہ رکھا کس لیے گیا ہے، بیسیکلی کیا، وہ لینگویج ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ساتھ اس کے آپ کہہ لیں کہ بیٹل آف احد میں تھیم کیا تھا، اوبیڈینس کا. اب اوبیڈینس کے تھیم کا مطلب کیا ہے وہاں پہ، کہ دیٹ وین سرٹن رولس آر گیون ٹو اس، چاہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہوں، معاشرے کی طرف سے ہوں، مذہب کی طرف سے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی سوشل کانسیپٹ ہوں، وہ رولز یہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. اوبیڈینس کا اس میں صرف یہ کانسیپٹ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا، تیر اندازوں کو، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے جب تک وہ رولز فالو کیے، آرڈر فالو کیے، وہ سکسیزفل تھے. جیسے ہی انہوں نے پہاڑ کو چھوڑا احد میں، ٹھیک ہے، رول کو وائلیٹ کیا، ان کو نقصان ہو گیا. سمجھانا صرف بچوں کو اس حد تک تھا. کلیئر. تو وٹ آئی آبزرو جی، ٹھیک ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، وہ جو ٹیچر موصوف تھے وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ اسلام اور دوسرے مذاہب کا کہہ لیں وہ کمپیریزنس شروع کر دیا، انہوں نے اسلام اور کرسچینٹی ڈسکس کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور مجھے جو وہاں سے ایک اسمیل آئی وہ ہیٹریڈ کی آئی. ٹھیک ہے، یعنی جنگ و جدل کا کانسیپٹ کو زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، اس میں جنگ کے آئیڈیاز کو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا تھا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ سے پناہ مانگی ہے. ٹھیک ہے، پسند نہیں فرمایا آپ نے جنگ کو. تو یعنی کیا بیسک کانٹینٹ کیا تھا، لینگویج. اس لینگویج کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا جی اس پورے لیسن میں کہیں پہ بھی. اب لینگویج میں کیا ہوں، اسی ٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہے نا ساری لینگویج. یعنی جو اینڈ پہ ایکسرسائزز دی گئی ہوتی ہیں تو پہلے میں ان ایکسرسائزز کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے، جس نے بک چھاپی ہے تو وہ کوئی ایکسپرٹ ہے، وہ کوئی کریکولم ڈیزائن کرنے والا بندہ ہے. ہی از دیئر ود ہز اون ایکسپرٹیز. اس نے ان ایکسپرٹیز کو ذہن میں رکھ کے، ایک تو ایس ایل اوز ہر چیپٹر کے سٹارٹ میں دیے ہوتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، پہلے میرے ان کو پڑھنا ضروری ہے. پھر دوسرا ایس ایل اوز کی ایکسرسائزز اینڈ میں دی ہوئی ہوتی ہیں. جب میں نے بینگ اے ہیڈ کوئی بھی لیسن آبزرو کرنا ہے تو میں چیک کروں گا اس لیسن کا جو کانٹینٹ ہے کیا وہ ایس ایل او بیسڈ ہے. اس میں جو ایس ایل او میں آبجیکٹیوز مینشنڈ ہیں، ایس ایل او میں کہیں نہیں لکھا ہوتا جی ٹیچر نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ترجمہ تشریح کرنی ہے جی. ایس ایل او میں کیا لکھا ہوتا ہے جی، کہ سپوز کریٹیکل تھنکنگ، کہ بچے کے اندر کیا ڈیولپ کرنی ہے، کریٹیکل تھنکنگ جی. اب کریٹیکل تھنکنگ کے لیے
میں لیسن آبزرو کر رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میں نے کسی ٹیچر کا لیسن آبزرو کرنا ہے جی. کریٹیکل تھنکنگ کے لیے انہوں نے کوشچنس کو ڈالے ہوئے ہیں نہیں ڈالے ہوئے ہیں، میں یہ چیک کروں گا جی کہ جو کانٹینٹ ہے اس کانٹینٹ کے ساتھ اس کی پلاننگ کیا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسے کوشچن ہیں جو کریٹیکل تھنکنگ کلاس روم کے اندر ڈیولپ بھی کیسے کی جا سکتی ہے، تھرو کوشچنس یا تھرو ٹاسکس. کوشچن کے ساتھ دوسرا آپ ٹاسک بھی لکھ لیں کہ میں ایسے ٹاسک ڈیزائن کروں کہ جس میں بچے کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو. ایک مثال میں دے رہا ہوں، فار ایگزامپل یہ اسی ایس ایل او میں دوسرا لکھا ہوا ہے کہ جی بچوں کے اندر ایک ابیلٹی کریٹو رائٹنگ جی، یا ہائر آرڈر تھنکنگ، یا جتنی آپ وہ کہہ لیں آبجیکٹیوز ہیں، کہ وہ کیا کوئی آبجیکٹیو آپ کو پری لیسن میں اس کے کانٹینٹ میں کہیں نظر آ رہا ہے کہ کانٹینٹ کون سا چنا گیا ہے، اس کانٹینٹ کے ساتھ یہ چیزیں لنکڈ ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کیا کہا، لینگویج ہے، پھر لینگویج کے ساتھ اس کا کوئی تھیمیٹک اپروچ ہے جی، فار ایگزامپل تھیم ہے، کوئی کون سا تھیم ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایم آئی کلیئر جی؟ سو دس از ویری امپورٹنٹ جی، کہ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں، آپ کی لیسن پلان میں ہوتی ہیں. اب میں کہوں جی میں موقع پہ ڈیرائیو کر لوں گا، نہیں، ٹھیک ہے آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کا بہت تجربہ ہے، کر لیتے ہوں گے، لیکن بہتر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے پلان کر لیں کہ کون سا لیسن ہے، اس میں لینگویج ہے تو لینگویج میں فار ایگزامپل جی مے مائٹ کا اسٹرکچر ماڈلز ہیں. فار ایگزامپل جی آج میں نے ٹارگٹ کیا کہ میں ماڈلز کو جی مے مائٹ کین ووڈ شوڈ مسٹ ان کو ٹارگٹ کروں گا. پھر میں کانٹینٹ میں دیکھوں گا کہ کیا وہ اسٹرکچر موجود بھی ہیں یا نہیں. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سمجھیے گا کہ کانٹینٹ میں ماڈل فار ایگزامپل یا ماڈل آکسیلریز جتنے بھی ہیں مے مائٹ کہیں ہے ہی نہیں ہے. اور میں نے اپنے ٹاسک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں کون سے اسٹرکچرز کور کروں گا، مے مائٹ کین کوڈ ووڈ شوڈ مسٹ آٹ ٹو فار ایگزامپل. اب وہ یہاں پہ جو ٹیکسٹ میں نے آج پڑھانا ہے اس میں موجود ہی نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ میرا پلان غلط ہے؟ پھر ایم آئی کلیئر جی؟ the things must be interrelated جی، interlinked جی، well connected جی. پھر جی پہلا ہم نے کیا کہا اس کا جی کانٹینٹ کیا ہے جی، دوسری چیز کی اس کی کانٹینٹ کی کلیئرٹی بھی ہے یا نہیں ہے، یا میں نے دیسی حساب سے بس اس کو فل کر دیا جی کہ صفحہ نمبر فلاں سے لے کے صفحہ نمبر فلاں تک میں کرواؤں گا جی. ناٹ ایٹ آل جی. اور بار بار ریپیٹڈلی یہ کہہ رہا ہوں، یہ کسٹم بن چکا ہے. میں اچھے سکولز، اچھے ادارے بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی. دا ادرز مسٹ فالو دیم جی. اس میں میں کوئی یہ قطعاً نہیں کہنا چاہ رہا، پاکستان میں بہترین انسٹیٹیوٹس ہیں اور انہی انسٹیٹیوٹ سے میں بھی سیکھا ہوا ہوں جی. اب کہہ لیں میری بھی وہی نرسری ہے، میری بھی وہی ٹیچرز ہیں، آئی لرن فرام دیم. میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑ کے جنرلی ایک بات کی جا رہی ہے کہ کیا کانسیپشن ہے. میں نے لیسن پلاننگ کی یا لیسن ڈیلیورنس کی کو جب ڈسکس کیا، ٹیچر سے پوچھا گیا جی آپ نے آج کیا پڑھانا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں آپ کو جی کہ میں نے آج پیج نمبر 9 اور 10 پڑھانا ہے جی. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پیج 9 اور 10 پڑھانا کسی کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر کلاس روم کے اندر ایک ٹیکسٹ جو ہینڈل کر سکتا ہے ایک لیسن میں میکسیمم وہ کرے گا تو 3 4 5 لائنیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں دوسرا وہ کہیں جی میں چلتا جا رہا ہوں، میں لائنوں کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں. کلیئر؟ تو یہ سمجھ سے باہر ہے جی، یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. میں کہوں جی میں نے پیج نمبر 9 اور 10 کروانا ہے. اس کا صحیح جواب کیا بنتا ہے کہ میں نے اس میں جی آج فار ایگزامپل جی یہ لینگویج کی چیزیں کروانی ہے، مثال ہے، یہ اس میں آئیڈیا ڈسکس کرنا ہے، یہ کریٹیو رائٹنگ پہ کام کرنا ہے، یہ اس کی بچے کی ریڈنگ سکل پہ کام کرنا ہے، یہ اس کی رائٹنگ سکل پہ کام کرنا ہے. اس کا پراپر آنسر یہ ہے کہ آج کے میرے لیسن میں نے یہ والی چیزیں اچیو کرنی ہیں جی. سائنسز ہیں تو وہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں لینگویجز کا ٹاسک مشکل ہوتا ہے. کلیئر؟ لینگویجز میں کیونکہ آپ نے ساری سکلز پہ کام کرنا ہوتا ہے. جتنی بھی سکلز ہیں بیسکلی لینگویجز کے تھرو ڈیولپ ہوتی ہیں، چاہے وہ ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، لسننگ ہے، اسپیکنگ ہے، کمپریہنشن سکل ہے، ایکسپریشن کی سکل ہے، پریزنٹیشن کی سکل ہے، کمیونیکیشن کی سکل ہے، ڈسکشن کی سکل ہے، کنورسیشن سکل ہے. جتنی لمبی چوڑی آپ لسٹ بناتے جائیں گے یہ پیورلی کس کا کام ہوتا ہے جی؟ لینگویج ٹیچر کا. سائنسز میں تو ان کانسیپٹ کو ڈیولپ کروانا ہے، یعنی میں ایک آسان کروں تو کیا ہے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ جی، یا کانسیپچول کلیئرٹی. اور دوسرا آپ کہیں کہ سائنٹیفک ایپٹیچیوڈ جی، وہ ڈیولپ کروانا ہوتا ہے.
ان کا اپنا کام مشکل ہے. سائنس کا کانسیپٹ ہے, اس کو خود کلیئر کرنا مسئلہ ہوتا ہے, اور بچوں کا کلیئر کروانا. سائنس ٹیچر سے یا سوشل اسٹڈیز کے ٹیچر سے یا آرٹ کے ٹیچر سے, یا آرٹ کو بھی چلیں میں لینگویجز کے ساتھ شامل کر سکتا ہوں, لیکن خاص طور پہ سائنسز کے اور سوشل اسٹڈیز یا ہیومینٹیز سے ریلیٹڈ جتنے سبجیکٹس ہیں ان کے ٹیچر, اسلامیات کے ٹیچر سے یہ گلا کرنا کہ جی وہ سکلز نہیں ڈیولپ کرتے, تو یہ بہت ناجائز ہے جی, کیونکہ ان کے اپنے ٹاسک بہت زیادہ ہیں. ان کے ٹاسک میں سائنس کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے, ان کے ٹاسک میں سائنس کا ایپٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے, اس کا پریکٹیکل ورک کروانا ہے. اگر وہ وہی صحیح طور پہ کر لیں تو وہ اٹس مور دین انف. اب میں سائنس ٹیچر سے ڈیمانڈ کروں جی وہ بچے کی لینگویج بھی ٹھیک کر رہا, اور دیکھا گیا ہے سائنس ٹیچر بیچارے جو ہوتے ہیں بچوں کی اسپیلنگ ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں. سائنس ٹیچر جو ہیں بچوں کو سینٹینس میکنگ بتا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ قطعاً ان کا کوئی کام نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کی نیکی ہے, یہ ان کا کہہ لیں کہ ان کی سوشل سروس ہے. وہ ان کا کام پیورلی کیا ہوتا ہے, بس سائنٹیفک کانسیپٹس کو کلیئر کروانا یا بچے کا سائنٹیفک ایپٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا, اس کے اندر ریسرچ ورک, ریسرچر مائنڈ ڈیولپ کرنا. ایم آئی کلیئر جی؟ اس کی وہ سینسز ایکٹیویٹ کرنا جو لاجک مانگیں, جو سائنٹیفک اپروچ مانگیں جی. اب کلیئرٹی سمجھ آ گیا جی؟ یعنی جو میں کانفیڈنٹ رکھ رہا ہوں کیا میں خود کلیئر بھی ہوں اس کے بارے میں, کیا آیا صرف میں نے کچھ صفحہ نمبر ہی لکھ دی ہے, یہ مجھے پتہ ہے میرا ٹاسک کیا ہے جی, میرا ٹارگٹ کیا ہے جی, میرا گول کیا ہے آج کے لیسن کا. پھر تیسری چیز جی پریپریشن جی. تیسری چیز کیا ہے؟ پریپریشن. کہ ایم آئی پریپیئرڈ فار اٹ جی. اب پریپریشن سے ہم کیا مراد لے لیتے ہیں جی, انفارچونیٹلی بڑی معذرت کے ساتھ جی, کہ وہ جی چارٹ اس کا بنایا نہیں بنایا جی, فارمیلٹیز جو ماڈل لیسنز میں صرف دکھانے کے لیے, بی ایڈ ایم ایڈ کرنا ہے تو اس کی ڈگری لینی ہے, تو وہاں 2-4 دن کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں جن کو پورا سال کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. میں ان کی امپورٹنس کی نفی نہیں کر رہا, دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, دنیا ملٹی میڈیا کی بات کر رہی ہے, دنیا آپ کہہ لیں ٹیکنالوجی کے یوزیج پہ آ گئی ہے, دنیا ویڈیوز استعمال کر رہی ہے, اور میں ابھی تک کیا لگا ہوں, چارٹ بنا کے اس کو ڈیکوریٹ کرنا, اس کے اوپر پھول بوٹے لگانا, اور وہ جا کے چارٹ جا کے دیوار پہ لگانا. اب پریپریشن سے یہاں کیا مراد جی, اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ویڈیو اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ اگر میں نے کچھ سلائیڈز بنانی ہیں, پی پی ٹیز ہیں, کوئی پاور پوائنٹ کی کچھ ہیں سلائیڈز ہیں, اور یہ کوئی برڈنائز نہیں ہو رہا ہوتا بندہ. اب مائی سیلف, میں اپنے آپ کو ٹیچر تو آج تک نہیں کہہ سکتا, ٹیچر بننے کی کوشش ضرور کرتا ہوں یا اپنے ٹیچر کو کاپی کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں. آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ, ہمبل اسٹوڈنٹ آف دس ڈپارٹمنٹ جی. تو مجھے جو پریکٹیکلی آپ کہیں جو لیسن مجھے بورڈ پہ کروانے کے لیے فار ایگزامپل جی 40 منٹ لگتے ہیں اگر میں لکھ کے وہ کروں, اور اسی کی وہی میرے پاس اگر پی پی ٹی اویلیبل ہو, پریزنٹیشن اویلیبل ہو, تو وہ میں 40 منٹ ضائع کرنے کی بجائے سارا اپنی اس ڈسکشن پہ لگاؤں گا نا, یا بچوں کو انوالو کر دوں گا, ایکٹیویٹی میں کر دوں گا. اب میں مارکر پکڑ کے بورڈ کو چپکا ہوا ہوں, سارا ٹائم میں نے کیا کر دی ہے, سم ٹائم آئی آبزرو جی ود اپالوجیز, کہ سارا ٹائم کیا ہو رہا ہے جی, ٹیچر لکھی جا رہا ہے, بچے اس کو کاپی کیے جا رہے ہیں. اب یہی جو لکھنے میں ٹائم میں نے ضائع کرنا ہے, یہی میرے پاس اگر ٹائپڈ مٹیریل اور ایسا مٹیریل اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, پاور پوائنٹ کی سلائیڈز اویلیبل ہیں, دنیا کا آپ ٹاپک کو اٹھائیں اس پہ آپ کو مل جاتی ہیں, ویڈیوز اویلیبل ہیں, 3D اس کے اندر سائنس کی ایون 3D اینیمیشنز جو ہیں وہ شو کی ہوئی ہوتی ہیں, سائنس ماڈلز جو ہیں, ایٹامک سٹرکچرز جو ہیں, جو میں یہاں ڈرا کرنے میں اپنی فنکاری میں دکھانا چاہ رہا ہوں جی. میں کہوں جی میں نے ماڈل ڈرا کر لیا, وہ ڈرا کرنا کیا, وہ 3D فارم میں آپ کے پاس ویڈیوز اویلیبل ہیں. بایولوجی ہے فار ایگزامپل, خاص طور پہ جی بہت ٹائم لگتا ہے اس کی ان ڈائیگرامز کو ڈرا کرنے میں, سائنسز کی کوئی ڈائیگرامز ان کو ڈرا کرنے میں. اب ہسٹری جیوگرافی ہے, میں اس کو ڈرا کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو یعنی اس کی ویڈیو اویلیبل ہے. پریپریشن. اب امپورٹنٹ پوائنٹ جہاں پہ ایک بات ہے جی, اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ ساری چیزیں کب ہوں گی, ٹیچر تو پڑھا رہا ہے, ٹیچر تو پڑھا رہا ہے, میں اس کے اندر آبزرو کروں گا. ڈسکس ہم نے کیا کیا, لیسن ایویلویشن یا لیسن آبزرویشن. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی, اس کو بہت غور سے سنیے گا. اسی کے لیے ہم نے کیا کہا تھا جی, ہم نے سیٹرڈے کیا رکھا ہوا ہے, آف رکھا ہوا ہے جی. اور ہم نے اس میں کیا کہا تھا کہ ہم جو پریویس ویک یا جو ویک گزر چکا ہے اس میں جو لیسن تھے, ایکٹیویٹیز تھیں, ٹھیک ہے, کوئی ایونٹس تھے پچھلے, وہ کیسے ہوئے, نہیں ہوئے, اچھے ہوئے, برے ہوئے, کیا لوپ ہولز آئے,
جس کو آپ پوسٹ ایکٹیویٹی ڈسکشن آپ کہتے ہیں، پوسٹ لیسن ڈسکشن آپ کہہ لیں، پوسٹ ایونٹ رپورٹ کہہ لیں. یہ سیٹرڈے اس لیے آف رکھا تھا کہ بھئی اس میں یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں ہم نے، کہ پچھلے ویک میں ہم نے یہ چیز، کیونکہ میں بھی تو وہاں موجود ہوں. بینگ اے ٹیم ممبر، ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ہیڈ نہیں، افسر ہی نہیں ہوتی صرف کہ میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں جا کے. بینگ اے ٹیم ممبر آئی ایم آلویز آبزرور. آبزرور کس سینس میں؟ سزا و جزا کے لیے نہیں، ٹو سپورٹ مائی ٹیم. کہ پچھلے ہفتے میری ٹیم نے کچھ چیز ایک پلان کی تھی، چاہے وہ اکیڈیمکس تھے، کوئی لیسنس تھے، چاہے وہ کوئی ایکٹیویٹی تھی، چاہے وہ کوئی ایونٹ تھا، کچھ بھی تھا، اس کی ایگزیکیوشن میں آبزرو کرتا رہوں گا کہاں ان کو وہ سکسیسفل رہے، کہاں ان کو پرابلمز آئیں. اب یہ پچھلے ہفتے کا بیٹھ کے میں اس کو ڈسکس کروں گا. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ آٹومیٹکلی ڈونٹ یو تھنک دیٹ، میں کیا کہا ہم نے جب یہ شروع کیا تھا سیگمنٹ، اس کے سٹارٹ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ آف سم نیو اسکول اور دا ڈیولپمنٹ آف سم آلریڈی ایگزسٹنگ اسکول. جی اب یہ ڈیولپمنٹ میں یہ چیز اگر نہ ہو ویکلی بیسس پہ، امیجن ذرا اگر آپ ہر ہفتے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ یہ ڈسکس ہوتی رہیں چیزیں، کہ پچھلے ہفتے فار ایگزامپل یہ 14 اگست کا فنکشن تھا، کیسا ہوا، اچھا ہوا، نہیں ہوا، کیا اس میں پرابلمز آئے، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز کچھ اور تھیں، کلاس روم کے اندر لیسنس میں کہہ لیں جی، لینگویجز میں کیا ہوا، سائنسز میں کیا ہوا، سوشل اسٹڈیز کے سبجیکٹس میں کیا، اگر یہ ہر ہفتے ڈسکس ہو، امیجن جی، تو کیا امپروومنٹ نہیں آئے گی؟ یا دنیا اگر کر رہی ہے، یہ کوئی میں انوکھا ایسا بات نہیں کہہ رہا جی، دا ہول ورلڈ از فالوئنگ اٹ. جی پاکستان کے جتنے اچھے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان سب میں یہ ہو رہا ہے. کلیئر؟ یہ تو پچھلے کی ہو گئی. پھر اب جب نیکسٹ ویک آنا ہے، ہوتا کیا ہے جی، انفارچونیٹلی نیکسٹ ویک آدھا گزر چکا ہے جی، منڈے ٹیوزڈے گزر چکا ہے، میں وینسڈے کو بیٹھ کے ٹیچرز کے پلانر دیکھ رہا ہوں جی، اور میں کہہ رہا ہوں نارمل روٹین کے ساتھ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے جی، میں نہیں مانتا اس چیز کو. مجھے کوئی لاجک دے، کوئی کہ جی بریک میں ڈسکس کریں اس چیز کو، نہیں ہو سکتا جی، زیادتی ہے. بریک ہوتی ہے ٹیچر کو بریک، اس کا نام ہی بریک رکھا ہوا ہے آپ نے، ریلیکس ہونے کے لیے. کوئی کہ جی چھٹی کے بعد اس کو ڈسکس کریں، کلیئر؟ نہیں پاسبل جی. ٹیچر کی ایک روٹین، یہ کوئی بینک نہیں ہے جی، یہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا آفس نہیں ہے جی. وی آر ڈیلنگ ود ایجوکیشن، اور ایجوکیشن میں ٹیچر جب 4-5 لیسن پڑھاتا ہے، اس کی انرجی آپ کہہ لیں، وہ کیلریز اس کی برن، تو کوئی بہت چھوٹا لفظ ہے، مجھے کوئی بڑا لفظ نہیں مل رہا جی. ہی از کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ جی. اس کے بعد بیٹھ کے پلان، جس کے لیے سب سے فریش ہونا چاہیے انسان کو، آپ نے اس پلاننگ کو کہاں رکھا ہوا ہے جی؟ چھٹی کے بعد. اس کا اسکول جی، یہ کوئی ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے جی، کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. ڈیو رسپیکٹ جی، کہ اسکولس کو ٹھیکیدار کی طرح چلانا غلط ہے جی. کہ چھٹی کے بعد آپ کے ٹیچر ہے، اس کے ڈیلی اس نے 4-5 لیسن لیے ہیں، ان 4-5 لیسنس کے ساتھ اس نے اسمبلی سے ریلیٹڈ بھی کوئی اس کی ڈیوٹی ہوگی، ڈیوٹی روسٹر میں بھی اس کی کوئی ڈیوٹی ہوگی، ایکٹیویٹی پلان سے ریلیٹڈ بھی کوئی ڈیوٹی ہوگی. اتنے ساری ملٹی ٹاسکنگ کرنے کے بعد اس کو آپ کہہ رہے ہیں جی چھٹی کے بعد بیٹھ کے وہ آپ کے ساتھ پلان ڈسکس کرے، تو یہ زیادتی ہے جی. اور یہ ہیومنلی میں کہہ رہا ہوں، آن ہیومن گراؤنڈس، کہ کوئی بھی اچھا مینیجر جو ہے یہ رسک نہیں لے گا جی. وہ پھر چلا ہوگا، خانہ پوری ہوگی. اس کے لیے ہم نے کیا کہا کہ اب جو نیکسٹ ویک، اگلے ویک ہے، یعنی اب سپوز آج سیٹرڈے ہے، میں آج بیٹھ کے سارا اگلا نیکسٹ پلان ڈسکس کر لوں گا. اس میں یہ لیسن میرے سامنے آئے گا نہیں آئے گا؟ ایک لیسن پلان آئے گا نا، کسی ٹیچر کی پلاننگ آئے گی، جس کو میں نے کیا کہا ہے کہ ہم ڈیلی کوئی ویکلی میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو مہا جہالت کہوں میں اس کو، کیا کہوں گے جی، کاغذ کے ٹکڑے بھرنے ہیں جی. کہ اگر دن میں فار ایگزامپل ویک میں 8 لیسن ہے جی، تو 8 کاغذوں کے اوپر وہ چیز لکھی ہونی چاہیے. کلیئر؟ جو ضروری نہیں ہے. پہلے پلاننگ پراپر ہو، ٹائم مینجمنٹ اس کی ایکوریٹ ہو، یا ایکوریٹ سے مراد کیا؟ ایکوریٹلی ڈیزائنڈ ہو، ایکوریٹلی پلانڈ ہو. وہ ایگزیکیوشن میں پھر بھی اس میں لوپ ہولز آئیں گے، کمیاں آئیں گی. اب آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جی، یہ کس وقت ہوگا؟ یعنی لیسن ہو رہا ہے، میں اس وقت آبزرو کر رہا ہوں، اس وقت یہ کام نہیں ہو سکتے. یہ کام کس وقت ہوں گے جی؟ پری لیسن. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایڈوانس میں کہ جی آپ نے ایک لیسن پلان کیا ہے، اس لیسن میں آپ کا کانٹینٹ کیا ہے، پھر میں اس کانٹینٹ کو ڈسکس کروں گا، دیکھوں گا کہ آپ کلیئر ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں دیکھوں گا آپ کی اس سے ریلیٹڈ پریپریشن ہے یا نہیں. فار ایگزامپل لیسن میں آپ نے کوئی بہت ممبو جمبو قسم کی ایکٹیویٹی رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کمال قسم کا آئیڈیا رکھتی ہے، کیا اس کے ریلیٹڈ پلان ہے؟ کیا اس سے ریلیٹڈ ویڈیو اویلیبل ہے، ڈاؤن لوڈڈ ہے، یو ایس بی میں ہے؟
پھر یا اس کو اگر پلے کرنا ہے میں نے تو کیا اس کے لیے ریسورسز ہیں، ملٹی میڈیا ہے یا LED ہے، کلیئر جی؟ یا میں کس طرح اس کو ڈسپلے کروں گا، ایگزیکیوٹ کس طرح کروں گا۔ اب یہ دیکھیے گا امپورٹنٹ، یا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سوال چیک کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب جب میں دیکھوں گا میرے ٹیچر نے بہت اچھا پلان کیا ہے، اب میرا ہیلپنگ رول آتا ہے، میرا سپورٹیو رول آتا ہے۔ اب ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ملٹی میڈیا ارینج کرتے پھر رہے ہوں، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ لیپ ٹاپ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں۔ مائی سیلف جی، میں خود کلاسز لیتا ہوں جی، کہ میں نے ملٹی میڈیا یوز کرنا ہو تو میں خود ٹرالیز اٹھا کے پھرتا رہا ہوں جی، کہ مجھے وہ ٹرالی اویلیبل نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے، مجھے ملٹی میڈیا اویلیبل نہیں ملتا تھا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلز جی۔ تو امیجن اباؤٹ ایوری ٹیچر جی، تو کیا پھر میرا پھر بینگ اے ہیڈ رول کیا ہو گیا، میں نے اپنی ڈائری میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیا جی، کیا کہ منڈے کو فلاں لیسن میں، فلاں کلاس میں فلاں ٹیچر کو ملٹی میڈیا چاہیے۔ اگر وہ وہاں کلاس روم میں انسٹال نہیں ہے، کسی لیب میں انسٹالڈ ہے، کسی ہال میں، آڈیٹوریم میں، کسی جگہ انسٹالڈ ہے، تو پھر میں اس کلاس کو وہاں ارینج کر دوں گا۔ اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے، 2 ٹیچرز نے ایٹ اے ٹائم کر دیا ہوا ہے، تو میں اس کو مینیج کروں گا پھر کہ کیا 2 ملٹی میڈیاز ہیں، کلیئر؟ کیا سارے کلاسز میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جی، منیمم اسکول، چھوٹے اسکول سے لے کے بڑے تک۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید بڑے اسکول والوں کو عجیب لگ رہی ہوں، کیونکہ وہاں ہر کلاس روم کے اندر ملٹی میڈیا آلریڈی انسٹالڈ رہتا ہے، لیکن میرا کیا ہے، وٹ ایور وی آر ڈسکسنگ، کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے اسکول سے لے کے بڑے سے بڑے تک کی بات کر رہے ہیں جی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایوریج جی۔ اور ایوریج اسکول میں سراؤنڈنگ میں یو نو بیٹر، یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، موجود نہیں ہوتی۔ اگر وہ 2 کہے تو کلیش نہ آئے جی، یہ میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کرنا ہے، میں مینیجر ہوں نا، یہ میرا کام ہے۔ ہم کیا ٹیچر سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ لیسن بھی پلان کرے، وہ ویڈیو بھی اپنی سب کچھ ارینج رکھے، اور اس نے ملٹی میڈیا بھی لگانا ہے، یہ اس نے ارینج بھی خود ہی کرنا ہے۔ اگر سارے کام اس نے خود ہی کرنے ہیں تو باقی جتنا سپورٹو سٹاف ہوتا ہے جو بھرے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں اسکولوں کالجوں میں، وہ کس کام کے لیے ہیں جی؟ Am I clear جی؟ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سو دیٹس وائی دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ جی۔ اب آئیں جی کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا، کلیئر؟ کہاں ڈسکس کیا؟ سیچرڈے کو۔ یہ کب ڈسکس ہوں گی؟ پری لیسن، یعنی لیسن پلان سپوز آپ نے بنایا، تو میں آج بیٹھ کے آپ سے سیچرڈے ڈسکس کروں گا۔ آپ نے امپلیمنٹ کب کرنا ہے؟ نیکسٹ ویک میں۔ پھر جب آپ نیکسٹ ویک میں امپلیمنٹ کریں گے تب میں آبزرو، پھر یہ ڈاکومنٹ میرے پاس ہوگا نا، پھر میں اب آبزرو کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے سیچرڈے کو ڈسکس کر لیا تھا کہ یہ کام، پھر میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ آپ نے ڈسکس کیا تھا وہ صحیح طور پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو میں نے آپ کو یہ نہیں کہ کراس کر دینا ہے، میں دیکھوں گا کیوں نہیں ہو رہا، کیا پرابلمز آئی ہیں، تاکہ وہ اس سے اگلے ویک میں نہ آئیں۔ ایم آئی کلیئر جی؟ یعنی ہو سکتا ہے ٹائم مینجمنٹ جی آپ نے اس کی رکھی 40 منٹس، میں جب آبزرو کرنے گیا تو 40 منٹس میں 50% ٹاسک پہ نہیں ہو سکا، تو پھر نیکسٹ ویک جب ہم ڈسکشن کریں گے تو پھر ہم ڈسکس کر لیں گے کہ یہ پرابلم آئی تھی، آپ اس کو یوں کریکٹ کر لیں، کہ میرے اندر پھر ابیلٹی ہونی چاہیے اتنی، نا، میرا اتنا نالج ہونا چاہیے، میری اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آئی مسٹ بی ایبل ٹو گائڈ یو، کہ اگر آپ نے ہی سارا کچھ مجھے بتانا ہے تو پھر میں ہیڈ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا کیوں؟ ٹھیک ہے، اینڈ ڈونٹ ڈیزرو دیٹ سیٹ۔ ایم آئی کلیئر جی؟ دوسری بات یہ، کیا آپ نے 40 منٹ کا پلان کیا، وہ 20 منٹ میں سارا ٹاسک ہو گیا، یعنی کیا مراد؟ ٹائم مینجمنٹ، ریسورس مینجمنٹ، ٹھیک ہے، چائلڈ انوالومنٹ، جو ایکٹیویٹیز ہو کس لیے رہی ہیں بچوں، کتنے % بچے انوالو تھے جی؟ ٹیچر جب خود ایک کام کروا رہا ہو تو بعض اوقات اس کو خود فیل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور فائنل ایک بہت امپورٹنٹ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جی، کہ وین آئی ایم آبزرونگ جی، آلویز ریمبر دیٹ آئی ایم اسسٹنگ یو۔ میں دیکھوں کہ آپ نے پلان بہت اچھا کیا لیکن آپ سے وہ ایگزیکیوشن نہیں ہو پا رہی صحیح، تو پھر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر میں آپ کے ساتھ مل کے اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا، یا آپ کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھاؤں گا اس کو ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ والا سیگمنٹ بہت مسنگ ہے جی۔ آبزرور اپنی فائل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح کہ خدا زمین پہ اتر آیا ہو، ان کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اچھا خاصا ٹیچر کنفیوز ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اگر ان کو خود آبزرو کیا جائے تو ان کو 4 ٹکے بھی نہیں آتے ہوں گے، کیونکہ اتھارٹی مل جاتی ہے، اسٹیٹس مل جاتا ہے، بس وہ کیا ہے جی، دے آر آبزرور جی۔ اگر میں کہوں چلیں جی آپ یہ کام کر کے دکھا دیں، میں آبزرو کر لیتا ہوں ذرا، یا میں اپنے آپ کو کہوں مجھے آبزرو کر لیں، تو ہو سکتا ہے میری ٹانگیں کانپ رہی ہوں،
میرے پسینے چھوٹ جائیں. کسی دوسرے کو آبزرو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اپنی آبزرویشن کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ میں اس پوائنٹ کو پھر رپیٹ کر کے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آبزرویشن کی. آبزرویشن کرتے وقت مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا ہاتھ ابھی اس چیز پہ اتنا نہیں بیٹھا ہوا. آپ نے پلاننگ بہت اچھی کی, کانٹینٹ آپ نے بہت اچھا چنا, آپ کلیئر ہو, آپ کے ریسورسز بڑے زبردست تیار ہیں, لیکن ایگزیکیوشن میں آپ کی اتنی پریکٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس وقت میرا بینگ ایجوکیشنل لیڈر یا ہیڈ کیا رول بنتا ہے؟ ٹھیک ہے, کہ میرا ایک کیا ایمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. میں اٹھ کے پھر آپ کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کرواؤں گا, آپ کی ہیلپ کروں گا. آپ کا بیٹھ کے صرف تماشا نہیں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی غلطیاں کی, بعد میں وہ غلطیاں آپ کی ہائی لائٹ کروں. ٹھیک ہے, ہم پھر مل کے ایک کام کر لیں گے نا, مل کے ایک چیز کو سیکھ لیں گے نا. دیٹس آل فار ٹوڈے جی.